1988 میں پبلش ہونے والی سلمان رشدی کی کتاب سیٹینک ورسز ایک کنٹروورشل کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب جب پبلش ہوئی تھی تو 20 ممالک نے اس کتاب کو بین کر دیا تھا، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل تھا۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا کہ خمینی نے سلمان رشدی پر ایک فتویٰ جاری کیا کہ وہ جہاں بھی نظر آئے ان کو جان سے مار دیا جائے۔ اسی کتاب کی وجہ سے سلمان رشدی القاعدہ کی 2010 کی ہٹ لسٹ پہ بھی آ گئے تھے۔ سیٹینک ورسز اس کتاب کو پبلش کرنے کے بعد سلمان رشدی پر نیو یارک میں ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ آج کل یہ کتاب پھر سے سرخیوں میں ہے کیونکہ انڈیا میں جو اس کتاب کی خرید و فروخت پہ بین لگا تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اسلامی ملاؤں نے دوبارہ احتجاج شروع کر دیا ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ سے بین کیا جائے۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا کہ اسلامی ملا جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو دوبارہ انڈیا میں بین کرا دیں۔ تو اسلامی تاریخ میں ان سیٹینک ورسز کا قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک بار پروفٹ محمد جب طواف کر رہے تھے، ان کے پاس کچھ سردار آئے جو کہ دوسرے قبیلوں سے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ وہ ان کے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں اگر پروفٹ محمد اور مسلمان بھی ان کے خداؤں کی عبادت کریں یا ان کو مانیں۔ اس طرح سے پتہ لگ جائے گا کہ اگر تمہارا خدا بہتر ہے یعنی کہ مسلمانوں کا خدا تو وہ ہماری بھی ہیلپ کرے گا، اور اگر ہمارا خدا یعنی کہ کافروں کا خدا بہتر ہے تو وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ چونکہ رسول اللہ کے فالوورز کی تعداد بڑھ گئی تھی، اسی لیے دوسرے قبائل کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان سے سیٹلمنٹ کر لیں، اور اسی نیت سے وہ یہ پیغام رسول اللہ کے پاس لے کر آئے۔ اس زمانے کے نان مسلم سردار تو سیکولر تھے جو کہ رسول اللہ کے ساتھ امن و امان چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ہی ان کی سیٹلمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی تیار نہیں ہوگا اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر۔ اور اسی موقع پر سورہ الکافرون کی 109 آیت اتری تھی جس میں فرمایا گیا تھا کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیٹینک ورسز کی ریالٹی پہ۔ جب رسول اللہ پہ سورہ نجم اتری تھی تو انہوں نے کعبہ کے قریب جا کے لاؤڈ وائس میں سورہ نجم کی تلاوت کی تھی۔ تلاوت کے دوران شیطان رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور ان کو مس گائیڈ کیا تھا اور ان کو اپنی ہی آیات پیش کر دی تھی جو کہ ویسے ہی رسول اللہ نے دہرا دی تھی اس موقع پر، جو کہ سورہ نجم کی 19ویں اور 20ویں آیت تھی، جس میں فرمایا گیا تھا کہ تو کیا تم نے لات، عزا اور تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ یہ آیت جس میں 3 دیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہی وہ آیات تھی جن کو رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی یعنی کہ آیت سمجھ کے پڑھ لیا تھا۔ اس آیت کے آنے پر جس میں تینوں دیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان پہ غور کرنے کا کہا گیا ہے۔ انہی آیت کی جب رسول اللہ نے تلاوت کی تھی تو مکہ کے لوگ خوش ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خداؤں کو مان لیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ تبری میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان آیات کی تلاوت کے بعد رسول اللہ سجدے میں چلے گئے تھے اور رسول اللہ کو ماننے والے یعنی کہ مسلمان بھی ان کو دیکھا دیکھی سجدے میں چلے گئے تھے۔ چونکہ ان آیات میں کافروں کی دیویوں کا بھی ذکر تھا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں اور کافروں نے مل کر عبادت کی تھی۔ یہ سارا واقعہ صحیح بخاری کی 1067 حدیث میں بھی مینشن ہے۔ الطبری کی والیوم 6 پیج نمبر 109 میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو حبشہ میں رہتے تھے، انہوں نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا، ان کو لگا کہ تمام لوگوں نے ہی اسلام کو قبول کر لیا ہوگا، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ایسا نہیں تھا، بلکہ مکہ کے پیغن نے تو رسول اللہ کا اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ ان کو یہی پتا تھا کہ رسول اللہ ان کے خداؤں کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی سورہ نجم کی یہ آیات آئیں تو بائیکاٹ ختم ہو گیا تھا۔ در حقیقت مکہ کے پیگنز نے جو رسول اللہ کا اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، اس کی وجہ سے رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے تجارت کرنا مشکل ہو گیا تھا، یعنی کہ ان سے کوئی سامان خریدتا نہیں تھا اور نہ ہی ان کو کوئی سامان بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ چاہتے تھے جلد از جلد اس بائیکاٹ کو ختم کروانا۔ الطبری والیوم 6 پیج نمبر 108 میں آتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ اس بائیکاٹ کو ختم کروانا چاہتے تھے، اسی لیے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش اللہ کوئی ایسی آیات نازل کر دے جس سے ان کے کام کو آسانی ہو جائے اور ان کے تعلقات مکہ کے پیگنز کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ آلریڈی اس بارے میں سوچ رہے تھے، پلاٹ کر رہے تھے کہ کوئی ایسی آیات آنی چاہیے
جس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ سورہ نجم کی یہ 19ویں اور 20ویں آیات کافی عرصے تک قرآن کا حصہ رہی تھیں، اور اس ٹائم رسول اللہ سمیت تمام مسلمان مشرک ہو گئے تھے، جبکہ قرآن کی 4/116 آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کی ورس 4/48 میں آتا ہے کہ اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ لیکن سیٹانک ورسز کے آنے کے بعد تو رسول اللہ نے شرک کیا تھا، اور یہ شرک کرنا جاری رہا جب تک رسول اللہ مدینہ ہجرت نہیں کر گئے، اور وہاں جا کے ان سیٹانک ورسز یعنی کہ 19ویں 20ویں جو سورہ نجم کی آیات تھی ان کو منسوخ نہیں کر دیا۔ سیٹانک ورسز کے آنے کے بعد اور 8 سال گزر جانے کے بعد جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، وہاں مسلمانوں نے ان سے ان آیات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تب رسول اللہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اس دن جبرائیل کی جگہ شیطان آ گیا تھا جس نے ان کے دماغ میں یہ آیات ڈال دی، اور انہوں نے ان آیات کو ویسے ہی کہہ دیا۔ الطبری والیوم 6 پیج نمبر 108 میں بتایا گیا ہے کہ کیسے رسول اللہ نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ جبرائیل ان کے پاس آیا تھا اور اس نے ان سے دریافت کیا تھا کہ انہوں نے کیوں ایسی آیات پڑھی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ نجم کی وہ سیٹانک ورسز منسوخ کر دی گئی تھیں، اور اس کی جگہ تم نے اللات، العزیٰ اور منات کی حقیقت پہ غور کیا کہ تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہ آیت آئی تو لوگوں نے ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا رسول اللہ پر۔ پھر اس کے بعد سورہ الحج کی 53 نمبر آیت آئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو در حقیقت لوگوں کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اسی لیے شیطان نے رسول اللہ کو انفلوئنس کیا۔ بہت سے اسلامی اسکالر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فیبریکیٹڈ ہے، جبکہ اس کے شواہد ملتے ہیں خود قرآن اور حدیث میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ورس 2/23 ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب پہ شک ہو تو تم بھی کوئی ایسی ہی آیت بنا کے دکھا دو۔ یہ بھی بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف قرآن خود ہی دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی بھی قرآن جیسی آیت نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ساتھ ہی اسلامی تاریخ سے اور قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے رسول اللہ کو انفلوئنس کر لیا تھا، اور اس نے بھی بالکل ویسی ہی آیات بنا کے بھیجی تھی جیسی کہ جبرائیل بھیجا کرتے تھے۔ تو پھر ہم کیسے قرآن پاک کو سچ مانیں؟ اسی طرح تاریخ الطبری کی والیوم 6 اور پیج نمبر 111 میں درج ہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے بھی آیات بنا لیا کرتے تھے جو ان کو خدا کی طرف سے نہیں بھیجی جاتی تھی۔ وہ بھی تاریخ الطبری میں جو کچھ درج ہے اور جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے اسی سیٹانک ورسز کے حوالے سے، اس کو جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے۔ مسلم اسکالرز اس پہ بات نہیں کرتے، پردہ ڈالتے ہیں اپنے دین کی بدنامی کے ڈر سے۔ جہاں پہ اللہ میاں یہ بتاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے امتحان لینے کے لیے رسول اللہ سے اور مسلمانوں سے 8 سال تک شرک کرایا۔ تو کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی ہے؟ سلمان رشدی نے اپنی کتاب سیٹانک ورسز میں اسی حوالے سے لکھا تھا، اور یہ ساری باتیں سچ پہ مبنی ہے جو کہ خود مسلمانوں کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں، احادیث میں اور یہاں کے تاریخ طبری میں بھی مینشن ہے۔ تو بھلا یہ جھوٹ کیسے ہوا اور پھر یہ گستاخی کیسے ہوئی؟ لیکن مسلمانوں کا تو یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں سننا چاہتے جو رسول اللہ کے حوالے سے غلط ہو یا ان کے کردار کو برا ثابت کرے، بھلے وہ ان کے اپنے قرآن پاک یا حدیث سے سچ ہی کیوں نہ ثابت ہو رہی ہو۔ جیسے اگر آپ مسلمانوں سے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ رسول اللہ نے چھوٹی نابالغ بچی سے یعنی کہ حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی، تو وہ اس بات پہ بھڑک جائیں گے، جبکہ ان کی اپنی صحیح بخاری کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی کے وقت عمر 6 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی۔ جب اس حوالے سے مسلمانوں کو رسول اللہ کے لیے کرٹیسزم سننا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کو گستاخی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی حال مسلمانوں کا سلمان رشدی کی کتاب سیٹانک ورسز کو لے کر ہے۔ آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں اور یہ بات میں آپ پہ ہی چھوڑتی ہوں کہ آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں
کہ کیا سلمان رشدی کی کتاب سیٹینک ورسز پہ بین لگنا چاہیے؟ کیا ان کے بتائے گئے اس سچ کو بھی گستاخی کے زمرے میں لینا چاہیے؟